یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی تحصیل موانا کے گاؤں نگلا چاند میں، جہاں 29 اکتوبر 2021 کو مدرسہ اسلامیہ عربیہ قاسم العلوم میں جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ بموقع جشن دستار بندی منعقد کیا گیا۔ صدر جلسہ رہے جناب حضرت الحاج قاری عبد القیوم صاحب نعمانی، سرپرست رہے جناب حضرت مولانا انعام احمد صاحب کاس گنج و خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہردوئی۔ مہمان خصوصی رہے حضرت مولانا محمد صابر صاحب مفتاحی۔ جناب چودھری میر محمد صاحب نے اپنے بچے محمد کاشف کے حافظ ہونے کی خوشی میں اس جلسے کا مکمل خرچ ادا کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہل بستی نگلا چاند نے اپنا اہم رول ادا کیا، ساتھ ہی مدرسہ حاضہ سے فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات کی خوشی میں بچوں کے استاد نیک دل خوبصیرت انسان جناب قاری محمد شمشاد نعمانی امام مسجد نگلا چاند کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب قاری شیر خان صاحب نے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے اب میں ایسے شخص نہیں بلکہ شخصیت، فرد نہیں بلکہ انفرادیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر و تحریر کے مادے میدان میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، اور عشق و قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد توحید صاحب استاد عربی ادب تعلم دیوبند سے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام سے حضور والد سے درخواست کر رہا ہوں حضور والا تشریف لائیں اور اپنے گرا قدر بیان سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اب بیان کرنے کا موقع نہیں رہا، ماحول بھی نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے دو شعلہ بیان مقررین سے بہت قیمتی باتیں سن چکے ہیں۔ دعا کا وقت ہے، بلکہ دعا کا بھی نہیں، سونے کا وقت اصل تو یہ ہے۔ اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں کہہ کر کے فوراً اجلاس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مختصراً چند باتیں سن لیجئے، ہو سکتا ہے آخری وقت میں کچھ کام کی اور قیمتی باتیں اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اب تھوڑی توجہ سے سن لیجئے۔ میں نے ہم سب کے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت چھوٹا سا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہم سب کے آقا اور مولا ہیں، جو اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہیں، اللہ نے وہ مقام کسی اور انسان کو نہیں عطا کیا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں،
آپ علیہ السلام کا ارشاد میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت نبی پاک علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ 100% صحیح ہوتا ہے. جیسے قرآن کا فرمایا ہوا 100% صحیح ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث پاک 100% صحیح ہوتے ہیں. 1% بھی اس میں جھوٹ اور غلط ہونے کا امکان نہیں رہتا. اگر ہمیں قرآن کے کسی ارشاد کے بارے میں یا حضرت نبی پاک علیہ السلام کے کسی ارشاد کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ معلوم نہیں سچ ہے یا جھوٹ، تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کا ایک ایک لفظ، حدیث پاک کا ایک ایک ارشاد 100% سچا ہے. اب میرے بزرگوں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جیسے تمام ارشادات سچے ہیں، ایسے ہی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا جو میں سنا رہا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے بزرگوں، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، جس کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی، جس کے آج کارگزاری پیش کرنے کا یہ جشن ہے، یہ اجلاس اسی جشن کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ مدارس کیا ہیں؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے انہی مدارس کا مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے، ان کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے. ہاں، ایک آدمی دن بھر کام کرتا ہے، محنت مزدوری سے پیسے کما کر کے لا کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، حرام نہیں کھلاتا، حلال کھلاتا ہے، پسینہ بہا کر کے وہ اپنے اولاد کا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے، سب سے اچھا میں کام کر رہا ہوں. سچ بات ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن سب سے اچھا کر رہا ہے یا نہیں یہ آگے پتہ چلے گا. سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ ان کو نکال کر لاتے ہیں. وہ بہت سے موقعوں پر لوگوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کی پینشنیں بندھواتے ہیں، یتیم بچوں کے لیے وظیفے اور وہاں سے سرکاری طور پر اسکیمیں دلاتے ہیں، بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے سب سے اچھا کون کام کرتا، وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. اور لوگوں سے پوچھا جائے تو جو آدمی جو کام کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ سب سے اچھا کام ہم ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ہمارے اپنے کہنے کی بات ہے. میں اپنے کام کو اچھا کہوں، آپ اپنے کام کو اچھا کہیں، وہ اپنے کام کو اچھا کہے. اچھا وہ ہے جسے اللہ اچھا کہے یا رسول اللہ اچھا کہے. اچھا تو وہ ہے. اب پوچھئے اللہ کسے اچھا کہتا ہے، رسول اللہ کسے اچھا کہتے ہیں؟ ایک بات اور سنتے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی نفسانی خواہش سے بولتے نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے جو وہ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو جو نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ.
وہ نبی کی بات نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو حضرت نے اگر فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے آقا اگر فرما رہے ہیں تو وہی اللہ کا فرمان ہے، وہ دونوں کی بات ہو گئی۔ اللہ بھی وہی کہتا ہے، رسول اللہ بھی وہی کہتے ہیں۔ وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو پہلے قرآن کو سیکھتا ہے اور بعد میں دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ حلال کھانا اور اپنی اولاد کو کھلانا، دوسروں کی نفع رسانی کے کام کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی دعوت دینا، پکڑ کر کے نماز کے لیے بلا کے لانا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، معلوم نہیں دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں، سب اچھے ہیں، سب کو برا نہیں کہا جاتا، لیکن ان سب میں اچھا وہ کام ہے جس کو اللہ اور رسول اللہ اچھا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ اور رسول اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا کام وہ ہے کہ قرآن کو آدمی خود سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ اب میرے بزرگوں، یہ جو مدرسہ قائم ہے، اس مدرسے میں جو ہمارے بچے پڑھنے آتے ہیں، اب بچوں کے پڑھنے کے اوپر ایک بات بتا کر کے مختصر بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اب بچے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بچے دے، اور بچے اللہ نے دیے تو اب بچوں کی دنیا کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزاریں۔ یہ ذمہ داری تمام ماں باپ کے اوپر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری یہ بھی آتی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہمارے بچے عزت کی زندگی گزارنے کے لائق بنے، ویسے ہی وہ آخرت کے اندر مغفرت کے مستحق بھی بن جائیں۔ لہذا دنیا کی عزت کی زندگی اپنے بچوں کو دلانے کے لیے ان کو تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے اور دنیا کی ڈگریاں دلائی جاتی ہیں، ان کو کاروبار کرائے جاتے ہیں اور ان کا روزگار کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، ان کو گھر بار بنا کر کے دیا جاتا ہے اور ان کے لیے کچھ بیلنس اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ہماری اولاد عزت کی زندگی گزارے، کسی کے سامنے فقیری کا اپنا سوال نہ کرے۔ اپنی دنیا کے اندر اپنی اولاد کی عزت کی زندگی کے لیے انسان پوری کوشش کر دیتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، خون پسینہ بہا کر کے اپنی اولاد کی دنیا کی عزت کی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی کو مل جاتے ہیں 80-90 سال، ورنہ 60-70 سال میں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری اولاد کی اولاد اور ہم نے جتنے اپنے بڑے دیکھے، باپ دادا، سب کی زندگی کا حاصل یہی ہے کہ 60 سال 70 سال گزارنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے رات دن ایک کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، تمام محنت صرف کر کے اور ان کی عزت کی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزت کی زندگی گزار کے چلے جائیں، اب آپ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اب جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ کتنے دنوں کی ہے؟ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، اور مرنے کے بعد کی زندگی آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، بتائیے کتنی زندگی مرنے کے بعد کی؟ 70 سالہ، 100 سالہ، 200 سالہ، 1000 سال۔ وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں۔ جب وہ شروع ہو جائے گی تو بس اب شروع رہے گی، اب کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے تو پوری کوشش کرتے ہیں، تمام رات دن ایک کر دیتے ہیں، خون پسینہ بہا کر کے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کی جا رہی ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے بھی خبریں ہوں گی، ہمارے سامنے بھی خبریں ہیں کہ آج مسلم قوم، مسلم بچوں کے اندر
ایمان کے چھوڑنے کے واقعات بہت سامنے آ رہے ہیں. ایمان چھوڑ کر کے ہمارے بچے دوسرے دھرموں کو، دوسرے مذہبوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں. وہ اپنا ایمان، یہ ایمان ہم نے سوچ رہا ہے ایسی سچ رکھا، ایمان کوئی چھوٹی سی چیز ہے. دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انعام ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت نہیں. اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے حال دیکھتے ہوئے آج ہماری اولاد ایمان جیسی دولت سے محروم ہو رہی ہے. آج ہماری اولاد نے اگر ہمارے سامنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، ایمان کو چھوڑ کر کے اور غیر ایمان ہو کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب بتائیے ان کی آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا. آج ہماری اولاد کے ہاتھ پر اگر کوئی آدمی آگ کا ایک کوئلہ انگارہ رکھ دے تو ہماری جان نکل جائے گی یا نہیں نکلے گی کہ ہماری اولاد کے ہاتھ پہ. اور وہ دوزخ جو اس دنیاوی آگ سے 70 درجے زیادہ تیز جلانے والی آگ ہے، اس میں ہماری اولاد ہمیشہ کے لیے جلتی رہے، کیا ہم اسے برداشت کر لیں گے؟ میرے بزرگوں، یہ صرف کہنے کی کہاوتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے اور خسارے کے جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. اس لیے میرے بزرگوں، اپنی اولاد کی جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا ان کی برباد کر دیں، اپنی اولاد کی دنیا کی فکر جتنی کرنی ہے کریں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے. ان کے دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کریں، ایمان کی وقت بٹھائیں، ایمان کی قدر و قیمت پیدا کریں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. آج دنیا کے چند ٹکور، چند کوڑیوں کی خاطر، آج دنیا کی تھوڑے سے عیش و آرام کی خاطر ہمارے بچے ایمان جیسی دولت کو چھوڑ کر کے دوسرے دینوں میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو بتائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ایمان سے محرومی ہمارے لیے کس قدر خسارے اور نقصان کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھا جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. جی ہاں، اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی تحصیل موانا کے گاؤں نگلا چاند میں ہوا. امید کرتا ہوں یہ جلسہ، اس میں جو تقریر ہوئی ہے، علماء اکرام کی نعت نبی ہوئی ہے، آپ کو اچھی لگی ہوں گی. یہ جلسے کا پورا ویڈیو نہیں ہے، آپ الگ الگ ویڈیو اس پورے جلسے کے وقت میڈیا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، نگلا چاند، تحصیل موانا، ضلع میرٹھ سے.